الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برکت کے لیے بآواز بلند درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سامعین عزیز وقار، بزرگان دین، عزیزان ملت، باعزت دھرتی کے باعزت واسیوں، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور اس جلسے کی انتظامیہ، اللہ رب العزت اور میرے بعد بھی آپ بڑا علمی روحانی خطاب سماعت فرمائیں گے. میں اپنی چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا ہے خالق لم یزل حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سامعین عزیز وقار، ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کی صفات عطا کی ہیں. ایک حضور کی ذات ہے، دوسری حضور کی صفات ہے.
حضور کی ذات بھی برکت والی ہے اور حضور کی صفات بھی برکت والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، حب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب سے محبت کس وجہ سے کی جائے؟ تو حضور نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، رب سے محبت اس وجہ سے کرو کیونکہ وہ زمین کا سینہ چیر کر آپ گندم کا دانہ ایک ڈالیں وہ 100 بنا کر آپ کو دیتا ہے، تمہارا پیٹ پالتا ہے، اس لیے رب سے محبت کرو۔ وہ زمین میں سے معدنیات کو نکال کر، لوہے کو نکال کر، پھر لوہے کو نرم کرنے کا طریقہ سکھا کر آپ کو اس کے ساتھ روزگار وابستہ کر کے آپ کے گھر کو چلاتا ہے، اس لیے رب سے محبت کرو۔ وہ عرب کے ریگزاروں میں سونے کو نکال کر پھر سونے کے زیورات بنا کر آپ کے گھر میں آپ کے گھر والوں کو خوبصورت بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کا روزگار چلا دے، اس وجہ سے محبت کرو۔ پھر حضور نے اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت کرو، احبونی، یا رسول اللہ رب سے تو محبت اس وجہ سے ہے کہ رب ہمارے پیٹ کو پالتا ہے، ایک پتلی چادر کے نیچے وہ اناج کو رکھتا ہے، وہ ہمارے ذریعہ معاش کی، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، ایک کن کہہ کر اس نے پیدا کیا، جب ہم کچھ نہ تھے اس نے سب کچھ بنا دیا، اس وجہ سے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سے محبت کس بات کی ہے؟ تو رسول اللہ نے آگے فرما دیا، احبونی لحب اللہ، مجھ سے اس وجہ سے محبت کرو کہ وہ رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سامنے نسی وقات میں نے عرض کی کہ حضور کی 2 قسم کی صفات ہے، ایک حضور کی ذات ہے، دوسری حضور کی صفت ہے۔ حضور کی صفات ہے، حضور اپنی ذات کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے لبوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہستی میں موجود تھے، یہ حضور کی ذات ہے۔ حضور کی صفات کیا ہے؟ حضور پہ قرآن نازل ہوا، یہ حضور کی صفت ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے، یہ حضور کی صفت ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، یہ حضور کی صفت ہے۔ یہ ساری حضور کی صفات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضور سے محبت کی ہے، تو جس سے محبت کی جائے اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے ہاں یہ بات بڑی چلتی ہے کہ میاں صاحب تسی ہوں خود ڈیرے تے آ گئے ہو تو گل ختم، آپ خود چل کر آ گئے، تیری سفید داڑھی کا آیا، تو آ گیا، ایم پی آ گیا، ایم ایل اے آ گیا، افسر آ گیا، اب بات ختم۔ یہاں پر عزت کی گئی ہے اس کی ذات کی، اس کے آنے کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور اسی لحاظ کو رکھنا یہ ہے کہ بھائی تیری ذات کا خیال کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنا معاملہ ختم کر دیا۔ اور ایک کوئی بندہ آیا نہیں، اس کا رکا آیا ہے، اور رکا آنے پر افسر نے کام کر دیا ہے، تو یہ رکا اس کی صفت ہے، وہ خود نہیں گیا، لیکن اس کے رکے کو بھی عزت دی گئی۔ تو اسی طرح ایک ہے حضور کی ذات، دوسری ہے حضور کی صفات۔ درود شریف پڑھے، آگے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین عزیز وقار، آپ علیہ السلام کی ذات اور آپ علیہ السلام کی صفات، آپ علیہ السلام نے ایک رکا لکھا ہے، خط لکھا ہے، اور خط بادشاہ کے نام لکھا ہے۔ خط بادشاہ کے پاس پہنچا ہے، آپ علیہ السلام خود کوئی نہیں گئے، ایران کے بادشاہ کے پاس آپ علیہ السلام کا خط گیا ہے، اس نے خط جیسے ہی پڑھا تو اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ اب خط کو پھاڑنے کے بعد اس نے توہین کی ہے، لیکن نبی کی ذات کی نہیں کی، نبی کی صفت کی ہے، اس نے نبی کے پیغام کی ہے۔
اللہ نے زمانے کو گردش دی، حالات بدلے ہیں، تو یہ بادشاہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اس کے بیٹے نے آ کے بادشاہ کی گردن پہ تلوار رکھ کے بادشاہ کو مار دیا۔ صبح ہوئی، یہ تخت نشین ہو چکا ہے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس سے اپنے خان میں ہو، وہ کوئی نہ آ جائے، اس نے سارے خاندان کے مردوں کو قتل کر دیا۔ کوئی یہ کہے گا کہ اس نے قتل کیا ہے بادشاہت کی وجہ سے، میں یہ کہوں گا کہ اس کے باپ نے پیغمبر کی ایک صفت کی توہین کی تھی، رب نے پورا خاندان اجاڑ دیا۔ سامنے سے بتا، یہ بادشاہ اب اپنی تجوریوں کا منہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور اس نے دیکھا وہاں خزانے بھی موجود ہیں، زیورات بھی موجود ہے، اور ایک دوائی بھی پڑی ہوئی ہے۔ اس دوائی کے اوپر لکھا ہے یہ انسانی اعصاب کے لیے، جسم کے لیے بڑی مفید ہے۔ اس نے وہ دوائی پی اور یہ مر گیا۔ پتا چلا کہ باپ نے پہلے سے ظاہر ملا کر رکھی ہوئی تھی کہ اگر میرے بعد بغاوت ہو تو وہ بھی زندہ نہ رہے۔ کوئی کہے گا کہ باپ مرا ہے، بیٹا مرا ہے، خاندان کے لوگ مرے ہیں بادشاہت کے لیے، میں کہتا ہوں نہیں، رب کا انتقام لینے کا طریقہ ہی جدا ہے۔ اگر رب کے نبی کی کوئی ایک صفت کی توہین کرے تو رب انتقام یوں لیتا ہے کہ اس کو بھی قتل کروا دے، اس کے اولاد کو بھی قتل کروا دے، خاندان کو بھی ختم کروا دے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی ایک صفت کی توہین کی۔ آپ آگے آئیے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی کی توہین کرتا رہا، حتیٰ کہ کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا۔ دنیا میں کوئی شخص اس کو پہنچ نہ پایا، کوئی غازی اس تک نہ پہنچ پایا۔ اس کو قبر میں دفنایا گیا، جب ہٹایا گیا تو قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ پتہ چلے کہ نبی کی صفت کا کوئی گستاخ ہو تو قبر بھی برداشت نہیں کرتی۔ آپ آگے چلیے، ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں تو سب سے آخری درجے میں آخری کتاب جو پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے بخاری شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب علامات النبویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص نبی کی گستاخی کرتا رہا، گستاخی کرتے کرتے آگے بڑھ گیا، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں کوئی غازی نہ پہنچ پایا۔ اس نے ایک تقریب کو سجائی، تقریب سج چکی ہے، اب وہ بیان میں کھڑے ہو کر نبی کی شان میں، نبی کی صفات میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ کسی میں غیرت پیدا نہ ہوئی، کوئی مسلمان آگے نہ بڑھا، کسی میں اللہ نے غیرت کو پیدا نہ کیا۔ سننے والے کافر تھے، گستاخی کرنے والا کافر تھا، غیرت کسی میں پیدا نہ ہوئی۔ لیکن یہ نبی کی شان ہے، اللہ گستاخی برداشت کوئی نہیں کرتا۔ اللہ نے غیرت پیدا کی، ایک کتے میں غیرت کو پیدا کی، کتا اپنی جگہ سے اٹھا، گستاخ کی گردن سے پکڑا، تب جا کی جان چھوڑی۔ جب گستاخ کی روح جسم سے علیحدہ ہو چکی تھی، پتا چلا ہے نبی کا گستاخ ہو، بادشاہ ہو، رب تخت پہ قتل کروا دیتا ہے۔ نبی کا گستاخ ہو، دنیا میں کوئی نہ پہنچے، رب قبر میں رہنے کوئی نہیں دیتا۔ نبی کا گستاخ ہو، بولتا رہے، انسان کوئی آئے، رب کتے کے ذریعے گستاخ کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ پتا چل گیا گستاخ نبی کا ہو، رب انتقام خود لیا کرتا ہے۔ رب انتقام سامنے سے وقار، یہ تھی نبی کی صفت کہ کسی نے نبی کا رکا پھاڑا اور اللہ نے انتقام لیا، کسی نے گستاخی کی، اللہ نے انتقام لیا۔ آپ بتائیے کہ اگر ایک علاقے کے نمبردار نے اپنا رکا لکھا دوسرے افسر کو کہ اس کا کام کر دو، اس نے رکا پھاڑ دیا، یہ بڑی گستاخی ہے؟ یا اس نمبردار کو کسی نے تھپڑ مارا تو تھپڑ مارنا بڑی گستاخی ہے؟ یقیناً تھپڑ مارنا بڑی گستاخی ہے کہ پہلے بات نبی کے رکے کی تھی، پہلے بات پیغام کی تھی، پہلے بات صفت کی تھی، اب بات نبی کی ذات کی ہے، بات نبی کی ذات کی ہے۔ سامنے
ایسی وقت آپ کے سامنے یہ منظر لانا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں نکلے. آپ علیہ السلام کو پتھر مارا جائے. آپ علیہ السلام مکہ کے بازاروں میں نکلے. آپ پر خاک ڈالی جائے. آگے بڑھتے بڑھتے سلسلہ بڑھتا گیا. آپ علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے ہیں. بیت اللہ سے عظیم دنیا میں جگہ کوئی نہیں. بیت اللہ سے معزز دنیا میں جگہ کوئی نہیں. یہ جو پہنچا ہے اس سے معزز ہستی کوئی نہیں. بیت اللہ کے سامنے نبی اللہ پر ابو جہل اوجڑی لا کے پھینک دے. سلسلہ آگے بڑھتا گیا. آپ علیہ السلام کی گردن میں کپڑے کو ڈال کر کپڑے کو دبایا جائے. آپ علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جائے. آپ علیہ السلام کے سر پر تشدد کیا جائے. آپ کا سر سے خون نکلنا شروع ہو جائے. آپ علیہ السلام کے چہرے پہ تشدد کیا جائے. آپ کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو جائے. ربا بتا تو صحیح یہ تیرا وہی نبی ہے جس کے رکے کو بادشاہ نے پھاڑا تھا. تو نے نسل اجاڑ کے رکھ لی. ربا بیت اللہ کے سامنے ہے. یہ نبی اللہ ہے. ربا تو کرے گا کیا؟ سمجھا تو صحیح بات تیرے نبی کی ہو. تجھے غیرت آ جائے. قبر کو غیرت آ جائے. بات نبی کی عزت کی ہو. کتوں میں غیرت آ جائے. اب تو بات نبی کی ذات کی ہے. سامنے بیت اللہ ہے. یہ نبی اللہ ہے. نبی اللہ پہ تشدد ہو. پتھر پڑے. اوجڑی پھینکی جائے. گلے میں کپڑے ڈالے جائے. ربا بتا تو صحیح تو کرے گا کیا؟ نبی کو بچائے گا کیسے؟ آئے گا کون؟ نبی کا دفاع کرے گا کون؟ ساتھ کون دے گا؟ نبی کو بچائے گا کون؟ رب نے کہا پہلے نظارے اور تھے اب نظارے اور ہیں. پہلے بچانے کے لیے انسان آتے رہے. اب بات نبی کی ذات کی ہے. نبی کے جسم کی ہے. اب بچانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے. نعرہ تکبیر. شان صحابہ. عظمت صحابہ. مقام صحابہ. پیغام صحابہ. سر پکڑ سر بلند. سر پکڑ سر بلند. امن کے دائی امن پسند. نعرہ تکبیر. جب تک بات نبی کی صفات کی تھی اللہ انتظام کرتا رہا. جب بات نبی کی ذات کی آئی تو نبی کی ذات کے لیے بھی رب نے انتخاب ابو بکر صدیق کا کیا. جب بات نبی کے دفاع کی آئی حضرت علی کوفہ کی مسجد میں منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ لوگوں بہادر کون ہے؟ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ بہادر ہیں. فاتح خیبر آپ ہیں. نبی جس کی آنکھوں پہ اپنا لب لگائیں اور پھر وہ فتح کے جھنڈے گاڑ دیں وہ آپ ہیں. نبی جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے اور کہیں کہ فتح اسی کو ہوگی جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ آپ ہیں. آپ جب آگے بڑھے اور کافر دو ٹکڑوں میں بٹ جائے تو وہ آپ ہیں. بہادر تو آپ ہیں. تو حضرت علی کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ علی بہادر نہیں. پھر کہتے ہیں بتائیے بہادر کون ہے؟ کہا بہادر تو ابو بکر صدیق ہے. کہتے کیسے بہادر ہے؟ علی سمجھائیے تو صحیح کون سی جنگ میں ابو بکر نے مارکا ادا کیا؟ کہا جنگ کی بات نہیں. جب بیت اللہ کے سامنے نبی کو مارا جا رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے دفاع کیا تھا تو ابو بکر نے کیا تھا. جب بیت اللہ کے سامنے نبی اللہ پہ تشدد ہو رہا تھا ہم میں بڑھنے کی ہمت نہ تھی. اس وقت اگر کسی نے ساتھ دیا تھا تو عائشہ کے بعد ابو بکر نے دیا تھا. جب نبی کی گردن میں کپڑا تھا اور اس کپڑے کو دبایا جا رہا تھا آپ علیہ السلام کی آنکھیں لال ہونے لگ گئی. آپ کا چہرہ لال ہونے لگ گیا. آپ کا سانس گھٹنے لگ گیا. اس وقت اگر کسی نے بچایا تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا. حضرت ابو بکر فرماتے کہ میں حضور کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچا.
میں نے حضور کو بچا لیا، میں نے 4 لوگوں کو ادھر سے مارا، 4 کو دھکا دیا، حضور علیحدہ ہو گئے، میں اب اس قلقلے میں آ چکا ہوں، اب اس ہجوم میں پھنس چکا ہوں، اب نبی کی جگہ ابو بکر آ چکا ہے۔ سمجھ آ گئی، جو نبی کا دشمن ہے وہی ابو بکر کا دشمن ہے۔ جو کپڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں تھا اب حضرت ابو بکر کی گردن میں ہے۔ جو مار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے تھے اب ابو بکر صدیق کو مارے جا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب ابو بکر صدیق کو گھر لایا گیا ہم نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہم نے جہاں پر سر پہ ہاتھ لگایا بال جڑوں سمیت ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ ہم نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو ہر جگہ سے سوجا ہوا تھا، کہیں سے خون رس رہا تھا۔ ہم نے اپنے باپ کا سر دیکھا تو کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، نرم ہو چکا تھا۔ بتا ابو بکر یہ مار کس لیے ہے؟ کہا پرواہ کوئی نہیں، اگر نبی کے لیے مارا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، بتا تو صحیح تجھے مارا گیا، بھیجا گیا، تیرے سر کو نرم کر دیا گیا، بے ہوشی کی حالت میں بیت اللہ کے سامنے سے تجھے اٹھا کے لایا گیا، وجہ کیا تھی؟ ابو بکر نے کیا ہے؟ اگر بات نبی کی ہو ابو بکر کی جان عزیز کوئی نہیں، نبی کی جان عزیز ہے۔ نبی کی جان بچانے کے لیے ابو بکر کی 100 جانیں قربان کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اعظم طارق نے کہا تھا 114 زخم جسم پہ کھائے جا سکتے ہیں، گولیاں جسم پہ لی جا سکتی ہے، 45 گولیوں سے جنازہ اٹھایا جا سکتا ہے، 7 سال کی قید برداشت کی جا سکتی ہے، 13 حملے برداشت کیے جا سکتے ہیں، راکٹ لانچر ہو، بم دھماکے ہو برداشت کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ابو بکر نے نبی کا دفاع کیا تھا، اکیلے کیا تھا، اعظم طارق ہوگا اکیلا کرے گا، اسمبلی میں ہوگا اکیلا کرتا رہے گا، مر جائیں گے ابو بکر کا دفاع کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، پیغام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آپ بتائیں کہ جب بیت اللہ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تشدد ہوا تو آپ کو بچانے کے لیے حضرت ابو بکر اپنے ساتھ کو 4 لوگ لے کر گئے تھے یا تنہا گئے تھے؟ تنہا گئے تھے، تنہا گئے تھے۔ تو آج اگر ہمیں یہ تانا دیا جائے کہ تم اکیلے ہو جاؤ گے، آج اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ تم تو اکیلے ہو، ہمیں نہ سناؤ ابو بکر صدیق کو دیکھو، ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں نہ سکھاؤ۔ اگر ابو بکر نے تنہا ہو کر نبی کا دفاع کیا تھا ہم بھی تنہا ہو کر نبی کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، عطا اللہ شاہ کے طریقے پر کریں گے انشاءاللہ۔ اکیلے ہوں گے تب بھی چلیں گے، کفن ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن نبی کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سامعین اسی وقت آج کا موضوع ہے صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایک گروہ نے اہل بیت کا نام لے کر صرف چند افراد کو متعارف کروایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، جبکہ اہل بیت میں شامل کون ہوتے ہیں اور اہل بیت کی ابتدا کون ہے اور اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا تو صحیح اہل بیت کون ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو گھر والا کرنا ہو، اہل بیت کا مطلب ہے گھر والا، گھر والے، اگر کسی کو گھر والا کرنا ہو اس کی شادی کر دی جاتی ہے
نادرہ کے دفتر میں اب اس کے خاندان کا ایک الگ نمبر شامل ہو جایا کرتا ہے. عورت کے شناختی کارڈ پر باپ کا نام ہٹا کر شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے. پتہ چل چکا ہے کہ اس کا گھرانہ، اس کے اہل بیت شروع ہو چکے ہیں. اہل بیت میں سب سے پہلے کوئی داخل ہے تو وہ نبی کے اہل بیت ہے، نبی کی ازواج ہے، نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی 11 بیویاں نبی کے اہل بیت میں پہلے درجے پر ہیں. نبی کے اہل بیت میں دوسرا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ہے. اہل بیت میں تیسرا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں. ہم نبی کی بیویوں کو بھی مانتے ہیں، بیٹیوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا ہے میری بیٹی کبھی کسی کے گھر میں گئی نہیں، کسی کی بیٹی میرے گھر میں آئی نہیں جب تک جبرائیل رب کا حکم لے کر نہیں آیا. نبی کے اہل بیت میں پہلا درجہ نبی کی ازواج کا، کس کا بھائی؟ نبی کی بیویوں کا، نبی کی بیویوں کا. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس کو دہرائیں. نبی میں پہلا درجہ ازواج مطہرات کا، نبی کی بیویوں کا بھائی. اور حضور کی 11 بیویاں، کتنی بھائی؟ کتنی بھائی؟ حضور کی 11 بیویاں. 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جو نبی کی زندگی میں انتقال کر گئی. 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جن کے شوہروں نے طلاق دی تھی، نبی اپنے حرم میں لے کر آئے. 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جو باندیا غلام بن کر آئی تھی، نبی نے آزاد کیا اور اپنے حرم میں لیا. ان 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں ایسی ہیں جو آئی تو کوئی شوہر پہلے تھا، کوئی مرد پہلے تھا، صرف ایک آئی ہے، نبی کے حرم میں آئی ہے، کماری آئی ہے، کوئی اور نہیں. ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ آئی ہے. نبی کی 11 بیویاں بھائی، کتنی بھائی؟ یہ اہل بیت کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. آپ کی اولاد کتنی ہے؟ آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کے 3 بیٹے. تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، ان سے نسل آگے نہ بڑھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں. ہم نبی کی 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں اور نبی نے جہاں اپنی بیٹیاں دی ہم ان کو بھی مانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا. ہم زینب کو بھی مانتے ہیں. زینب جس گھر میں گئی ابو العاص کے گھر میں، ہم ابو العاص کو بھی مانتے ہیں. اور ابو العاص کے گھر میں زینب کے بطن سے نبی کے نواسے اور نواسی جو پیدا ہوئی ہم ان کو بھی مانتے ہیں. حضرت زینب کے بطن سے اللہ نے 2 بچے عطا کیے. بیٹے کا نام علی بن ابو العاص، بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا. یہ کون امامہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا سے رخصت ہونے لگی تو علی کو کہا علی میرے مرنے کے بعد پریشان نہ ہونا کہ تیری خدمت کے لیے کون ہوگا، حسن و حسین کی تربیت کے لیے کون ہوگا. میری بڑی بہن کی بیٹی امامہ سے شادی کر لینا، وہ تجھے بھی سنبھال لے گی، حسن و حسین کی بھی تربیت کر دے گی. ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام عبداللہ رکھا گیا. ان کا انتقال ہونے کے بعد انہی کی جگہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. اللہ نے کوئی اولاد نہ دی، یہ دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4تھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا. اللہ نے علی کے گھر میں فاطمہ الزہرا کے بدن سے 6 بچے عطا کیے، 3 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹیاں عطا کی. بیٹوں کا نام حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن. بیٹیوں کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم. بات یہ ہے میں نبی کی بیویوں کو تمام کو مانوں، نبی کی بیٹیوں کو تمام کو مانوں، نبی کی اولاد کو تمام کو مانوں. میں فاطمہ کو بھی مانوں. فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 6 بچوں
बच्चों को भी मानूं, फिर उन 6 बच्चों का जहां निकाह हुआ उनको भी मानूं, जो नबी की 11 बीवियों को माने वो पक्का मोमिन, जो 11 में से 10 का इनकार करे वो मोमिन हो नहीं सकता, जो नबी की 4 बेटियों को माने वो पक्का मोमिन, जो 4 बेटियों में से 3 का इनकार करे पक्का मोमिन हो नहीं सकता, जो नबी के नवासे और नवासियों को सबको माने वो पक्का मोमिन। मैं हुसैन को भी मानूं, हुसैन की बहन को भी मानूं, हुसैन के घर में दुल्हा बन के आने वाले उमर बिन खत्ताब को भी मानूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, नारे तकबीर। सामने से बता, सैयदा ज़ैनब के 2 बच्चे हुए, हुजूर की बड़ी बेटी, हुजूर की दूसरे नंबर की बेटी का 1 बेटा, तीसरे की कोई औलाद नहीं, फातिमा ज़हरा के 6 बच्चे हुए। हम सबको मानते हैं, ये कैसी मोहब्बत है कि सिर्फ 2 का तज़किरा किया जाए बाकियों का तज़किरा ही न किया जाए। ये कैसी मोहब्बत है कि नबी की 4 बेटियों का तज़किरा ही न किया जाए, सिर्फ 1 का तज़किरा किया जाए। ये कैसी अहले बैत से मोहब्बत है कि नबी की 11 बीवियों में से सिर्फ 1 को माना जाए बाकियों को ना माना जाए। हम नबी के अहले बैत को भी मानते हैं और नबी के असहाब को भी मानते हैं, और नबी के अहले बैत को सारे के सारे को मानते हैं, और नबी के असहाब के भी सारों के सारों को मानते हैं। और नबी जिसको खुद कहे, सुलेमान फारसी तू तो मेरे अहले बैत में से है, हम उसको भी मानते हैं। और नबी जिसको खुद कहे कि मेरे अजान काबे पे चढ़ के दे, हम उस बिलाल हबशी को भी मानते हैं। सामने से बता, क्योंकि दीन मिला है 2 जगह से मिला है। एक को सहाबा इकराम कहते हैं, दूसरे को अहले बैत कहते हैं। अगर नबी की घर की जिंदगी है अहले बैत से लेनी पड़ेगी, नबी की बाहर की जिंदगी है सहाबा से लेनी पड़ेगी। मेरे नबी सोए कैसे थे, मेरे नबी उठे कैसे थे, मेरे नबी ने आटा कैसे गूंदा था, मेरे नबी ने पेड़ा कैसे बनाया था, आयशा के गाल पे मेरे नबी ने आटा कैसे लगाया था, मेरे नबी सोए कैसे थे, तहज्जुद में उठे कैसे थे, आयशा के बिस्तर पे कुरान कैसे नाज़िल हुआ था, आयशा के साथ मेरे नबी ने वुज़ू कैसे किया था, मेरे नबी ने तन्हाइयों में कपड़े कैसे बदले थे, मेरे नबी ने लिबास को धोया कैसे था, खुश्क कैसे किया था, पहना कैसे था। घर की जिंदगी लेनी है अहले बैत से लेनी पड़ेगी, बाहर की जिंदगी है नबी चले कैसे थे, फिरे कैसे थे, सफर कैसे किया था, हजर में कैसे थे, पहाड़ पे कैसे थे, कार में कैसे थे, औरत में कैसे थे, बदल में कैसे थे, यरमूक में कैसे थे, फतह मक्का के मौके पे कैसे थे, हुदैबिया पे कैसे थे। बाहर की जिंदगी लेनी है अबू बकर से लेनी पड़ेगी, घर की जिंदगी लेनी है अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीका से लेनी पड़ेगी। उस मौसम आजम ने आकर क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। हो करोड़ों दुरूद उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, लोगों को दिया पैगाम सुकून और तूफानों के रुख मोड़ दिए। सामने ज़िवकार, हम इस उन्वान पर, सहाबा और अहले बैत के उन्वान पर अरसा 35 साल से एक मुसलसल जद्दोजहद रखते हैं, कुर्बानियां रखते हैं, तारीख रखते हैं। क्या है, हम नबी को भी माने, नबी के असहाब को भी माने, अहले बैत को भी माने, सारों को माने, और यही कहें जो नबी को नहीं मानता उसको भी सदाए मौत दो, जो नबी के अहले बैत को और सहाबा को नहीं मानता उसको भी सदाए मौत दो। जंग की सरजमीन पर 1985 में 6 सितंबर को एक
قانون کے ذریعے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم جمہوری نظام کے ہوتے ہوئے جمہوری کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس بل کو اعظم طارق نے اسمبلی میں پیش کیا تھا، ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، بل کے بدلے گولیوں کا تحفہ دیا جاتا تھا۔ آج وہی ناموس صحابہ بل جب اسمبلی میں پیش ہوا، خلاف بولنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کہو گے کہ میں نے زمین کو کمپیوٹرائز ریزر کروایا ہے، اب پانی ایک کنارے سے دوسرے کنارے منٹوں میں جائے گا۔ تم یہ کہو گے ہم نے اس زمین کو خون دے کے برابر کیا ہے۔ پھر بہار بھی رب نے لانی تھی، کسی کے حصے میں رب نے خود لکھا ہوتا ہے۔ کہاں پتا تھا حضرت امیر حمزہ کو کہ میرے ان ٹکڑوں کے بعد اللہ فتح مکہ عطا کرے گا؟ کہاں پتا تھا زنیرہ کو، کہاں پتا تھا سمیہ کو کہ میری آنکھیں میرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے بعد اللہ فتح دے گا، خیبر فتح کرے گا؟ کسی کے حصے میں رب نے شہادت لکھی تھی، کسی کے حصے میں رب نے فتح لکھی تھی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ دن آ پہنچا ہے کہ صحابہ کی کوئی گستاخی کرے، وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، تحریر کی شکل میں ہو، ہمارے ایک کارکن کی آواز پر ادارے بھی متحرک ہوتے ہیں، تھانہ بھی متحرک ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہی متحرک ہونے کی وجہ سے حق نواز جھڑپی شہید رحمت اللہ علیہ اسی قانون کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی قانون دان اسمبلیوں کے رستے میں جانے کے لیے محنت کرتے رہے۔ قانون حرکت میں آئے، ادارے حرکت میں آئے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جو حدیثیں ہم سنایا کرتے تھے، اصحابی کا نجوم، آپ کا آرمی چیف وہی احادیثیں اپنے جی ایچ یو میں پڑھ رہا ہے۔ 2 ہفتے پہلے علامہ احمد لدھیانوی صاحب کی، مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کی، سید آصف منیر صاحب سے ملاقات ہوئی، کئی سارے معاملات پر گفتگو ہوئی، لیکن آرمی چیف نے ایک بات کہی کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے اور اصحابی کا نجوم کے فارمولے پہ عمل کرنا چاہیے۔ کئیوں کے رنگ بدلے، لیکن بات یہ ہے جس بیج کو پانی نہیں خون دیا گیا ہو، رب اس کو چمکاتا ضرور ہے۔ ایک وقت آپ کے کھیتوں میں، آپ کی زمین میں یہ آتا ہے کہ بیج کے اوپر مٹی آ چکی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوگا، پتہ نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا۔ رات کا کوہرا، بے موسمی بارشیں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں، لیکن میرا رب پھر پیدا کرتا ہے، ایک توانا درخت بن جاتا ہے۔ ایک وقت یہ بھی تھا، اعظم طارق حق نواز کو شہید کرنے کے بعد یہ سوچا گیا بات ختم ہے، اللہ نے اعظم طارق کے خون کو اسمبلی میں پہنچایا۔ پھر دیکھا لوگوں نے، اسمبلی کی دیواریں ہوں یا پھر ایوان ہوں یا تھانے ہوں، ہر جگہ بات ہو رہی ہے تو ابو بکر صدیق کی ہو رہی ہے۔ اور جس درد دل کو جھنگ کی پپلیوں والی مسجد سے حق نواز کہا کرتا تھا، ربا میری آواز کو روزے تک پہنچا دے، ربا میری طرف کو عائشہ کے حجرے تک پہنچا دے۔ اللہ نے حالات پھیرے، آج مسجد نبوی کا امام ہے اور نظریہ حق نواز بیان کر رہا ہے۔ ملیشیا کی اسمبلی
تو ہمارا بھی نہیں. الحمدللہ دن بدلیں گے, حالات بدلیں گے. پاکستان میں گستاخ صحابہ کے لیے عمر قید کا قانون بنے گا انشاءاللہ العزیز. آنے والے الیکشن میں آپ سے صرف اتنا ہی ہے, آپ کے دروازے پر جو آئے اس سے صرف ایک بات پوچھو, بتا رب تجھے عزت دے, تیرے لیے خرچہ کر کے ہم تیری تصویر گھر کے باہر لگائے, اگر تو اسمبلی میں پہنچ جائے ابو بکر کی بات آئے گی تو ساتھ دے گا یا نہیں؟ صرف یہ ایک سوال ہے کہ جب بات صحابہ اور اہل بیت کی آئے گی تو ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا؟ ہم بغیر روڈ کے, بغیر سڑکوں کے گزارا کر سکتے ہیں, لیکن نبی کے حرم پہ بات آئے ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہمیں اقبال اپنے اشعار میں ایک درد اور فکر سناتا ہے. ہر مسلمان کے باطل کے لیے نشتر تھا, اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا, جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر, اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تقدیر ہے تقدیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی اصحاب محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا. میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم, تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.